السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. جو نیا ہمارا لیسن ہے، اس لیسن کے اندر جو چیزیں ہم کو پڑھنی ہے وہ المثنیٰ ڈوئل. مثنیٰ کو دیکھنے سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اسم عدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. اور واحد کا جو اعراب ہے وہ اعراب آسان ہے. واحد کا اعراب ہوتا ہے حرکات کے ساتھ، جیسے کتابن، 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 رجلن، رجلن، رجلن. ٹھیک ہے. مدرسن، مدرسن، مدرسن. تو جو واحد اور مفرد رہتا ہے، واحد اور جو مفرد رہتا ہے اس کا اعراب حرکات کے ساتھ رہتا ہے. واحد کے اعراب حرکات کے ساتھ رہتا ہے، یعنی اس کے اینڈ میں حرکت رہے گی. اگر وہ اسم نکرہ ہے تو اس کے اوپر تنوین رہے گی. تنوین یعنی ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش. یعنی حالت رفع میں ڈبل، حالت نصب میں ڈبل زبر، حالت رفع میں ڈبل پیش، حالت جر میں ڈبل زیر. اگر وہ اسم معرفہ ہے، الف لام والا ہے، تو حالت رفع میں 1 پیش، حالت نصب میں 1 زبر، حالت جر میں 1 زیر. تو واحد اسم کا اعراب جو رہتا ہے وہ حرکات کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم لوگ کو معلوم ہے. جیسے ہمارے پاس لفظ ہے کتابن، کتابن، کتابن. ابھی اگر ہم یہ نکرہ اسم تھا ہمارے پاس، اس لیے یہاں پہ تنوین آئی. حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں ڈبل زبر اور حالت جر میں ڈبل زیر. اب ہم جو ہے ایک ایسا اسم لے لیتے ہیں جو معرفہ ہے، جس کے ساتھ الف لام ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الکتابو، ٹھیک ہے، الکتاب، الکتابی. اب یہاں معرفہ اسم کا حالت رفع پیش، حالت نصب زبر، حالت زیر کسرہ. ٹھیک ہے، حالت جر جو ہے زیر آئے گا. ایک چیز ہم لوگ کو یہ معلوم ہے واحد اور مفرد کے بارے میں کہ اس کا اعراب حرکات کے ساتھ آئے گا. اب اس کے ساتھ دوسری چیز اور ہے کہ جمع مکسر، وہ جمع جسم کا جب ہم واحد سے جمع بناتے ہیں تو واحد کا وزن سلامت نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال. ٹھیک ہے، رجال. تو اب جمع مکسر کا اعراب سیم واحد کے اعراب کی طرح رہے گا. حالت رفع، حالت نصب، حالت جر میں حرکت کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے. حالت اگر معرفہ ہے تو رفع میں پیش، نصب میں زبر، جر میں کسرہ. اگر نکرہ ہے تو رفع میں ڈبل پیش، نصب میں ڈبل زبر، جر کے اندر ڈبل زیر. ٹھیک ہے، یہ جیسے ہمارے پاس ہے رجالن. ٹھیک ہے، رجالن اور حالت جر ہوا رجالن. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ اور ایک لکھ دیتا ہوں ایگزامپل اور اچھے سے. رجالن، ٹھیک ہے، اور رجالن اور رجالن. تو جمع مکسر اور واحد کا اعراب حرکات کے ساتھ آئے گا. یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہماری کلیئر ہوگی الحمدللہ. پہلے بھی ہم جو ہے یہ چیزیں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تثنیہ پر، ڈوئل پر. واحد کا اعراب ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا. واحد کا اعراب ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ واحد کا اعراب کس کے ساتھ رہے گا؟ حرکات کے ساتھ. حرکات کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں شارٹ میں لکھ دیتا ہوں حرکات کے ساتھ شروع ہوگا. واحد کا اعراب ہم حرکات کے ساتھ ظاہر کریں گے، حرکات کے ساتھ ظاہر کریں گے. اب ہم آتے ہیں کس پہ؟ مثنیٰ پہ، تثنیہ پہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عربی زبان میں مثنیٰ کہا کہ کس کو جاتا ہے؟ تو اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في آخره. ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہے کہ مثنیٰ کہتے ہیں ایسے اسم کو جو دلالت کرے 2 مذکر پر یا 2 مؤنث پر بزیادت الف، اور اس کے اینڈ میں الف زیادہ ہوگا یا آخر میں کیا رہے گا؟ نون رہے گا، یا آخر میں نون رہے گا. یہ اس کی تعریف ہے. اب ہم اس کا اعراب دیکھتے ہیں. ہمیں کیونکہ یہ بک 2 کے اندر شیخ نے ڈائریکٹ اس کا اعراب دیا ہے. بک 2 کے اندر ہم مثنیٰ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں مثنیٰ کا اعراب جاننا ہے. تو اس کا اعراب میں نے یہاں پہ لکھا ہے یرفع بالالف. اب یہاں پہ جو واحد والا مسئلہ تھا وہ ہم بھول جائیں. وہ صرف واحد اور جمع مکسر کے ساتھ تھا، حرکات کے ساتھ. باقی میں حرکات نہیں آئیں گی.
ٹھیک ہے. اب اس کا اعراب یرفع بالالف، حالت رفع میں الف کے ساتھ، یعنی رفع دیا جائے گا الف کے ساتھ. جب مثنیٰ ہمارے پاس الف کے ساتھ آئے جیسے مدرسان کتابان، ٹھیک ہے، مدرسات، اس طریقے سے ہمارے پاس اعراب آئے مدرسان کتابان معلمان فرسان حماران، تو یہ حالت رفع میں. ٹھیک ہے، تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ. وَيُنصَبُ بِالْيَاءِ، اور نصب دیا جاتا ہے یا کے ساتھ، نصب دیا جاتا ہے یا کے ساتھ، جیسے رجلین کتابین حمارین فرسین، ٹھیک ہے، قلمین. وَيُجَرُّ بِالْيَاء، اور حالت جر میں بھی اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ حالت جر میں بھی اس کا اعراب یا کے ساتھ ہوگا. اب ایک دم آسان جو ہے وہ یہ ہے کہ مثنیٰ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ. یہ مطلب جو ہے گرامر کے حساب سے پتہ ہے. اب آپ آواز کے اعتبار سے بعض جو ہے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اردو والوں نے، تو انہوں نے تثنیہ کے اعراب کے تعلق سے یہ بات بتائی ہے کہ آنی والی جو ساؤنڈ ہے یہ رفع کی ساؤنڈ ہے، اور عینی یہ حالت نصب اور جر کی ہے، یہ حالت نصب کی عرض کی. تو آپ اگر چاہیں تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ الف کے ساتھ رفع دیا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں یا کے ساتھ نصب اور جر دیا جاتا ہے. یا تو آپ چاہیں تو آپ یاد کر لیں آنی اور عینی، بس آنی اور عینی آپ نے یاد کر لیا. اب آپ کو آپ کا مثنیٰ کا اعراب آپ کا ہو گیا کلیئر. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم اس کی ایک مثال لیتے ہیں، ہمارے پاس ہے جاء المدرس، مدرس آیا. اب یہ یہاں پہ جو ہے جاء المدرس، مدرس آیا. اب یہاں پہ مدرس جو ہے یہ حالت رفع میں، کس میں؟ حالت رفع میں، اور یہ واحد ہے، اور ہم نے پڑھا کہ واحد کا اعراب حرکات کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہاں پہ پیش ہے. ٹھیک ہے نا، جاء فعل اور مدرس فاعل. اب یہ تو اس کا ہو گیا واحد. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تثنیہ پہ، مثنیٰ پہ. تو حالت رفع میں جو مثنیٰ کا اعراب ہے وہ ہے جاء المدرسان، جاء الطالبان، ٹھیک ہے، جاء طبیبان. اب یہاں پہ جو آنے والی ساؤنڈ ہے ہم نے کیا پڑھا؟ بزیادت الف و نون فی آخر، کہ مثنیٰ وہ اسم ہے جو دو مرد یا دو یعنی دو مذکر یا مؤنث پہ دلالت کرے الف کی زیادتی اور آخر میں نون کی زیادتی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے مدرس تھا ہمارے پاس، الف بھی بڑھ گیا نون بھی بڑھ گیا. ٹھیک ہے، اور آنی یہ حالت رفع کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں حالت نصب میں. جیسے ہمارے پاس مثال ہے، ہم کہتے ہیں رأیت المدرس، میں نے مدرس کو دیکھا. پہلی مثال کے اندر جاء فاعل اور المدرس کیا تھا؟ جاء فعل اور مدرس فاعل. دوسری مثال کے اندر کیا ہے؟ رعا جو ہے یہ فعل، تو فاعل اور المدرس مفعول. اسی لیے یہاں پہ مدرس کیا ہے؟ حالت نصب میں. اب حالت رفع میں تو ہمارے پاس اعراب کلیئر ہو گیا مدرسان. اب حالت نصب میں ہم نے کہا رأیت المدرس، تو چونکہ یہ واحد ہے اس لیے ہم نے اس کا اعراب حرکت کے ساتھ شو کیا، فتحہ کے ساتھ. اب یہاں پہ یہ تثنیہ ہے، اب یہ حالت نصب میں ہے. رأیت المدرسین، میں نے دو مدرس دیکھے، میں نے دو مدرس دیکھے. اب یہاں پہ جو المدرسین ہے یہ حالت نصب میں ہے، اسی لیے آنی عینی. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہ جو ہے نا یہاں تو جو ہے اس کے آگے جو ہے پہچان کے لیے جو ہے ایسے ہی حرکت لگا دی جاتی ہے تاکہ ہم کو مطلب یاد کرنے میں ایزی ہو جائے، آنے اور عینی کی ساؤنڈ آواز. اس کے بعد ہمارے پاس ہے حالت جر میں، جیسے میں نے کہا ذهبت الى المدرس، میں مدرس کے پاس گیا. اب ذهب تو یہاں پہ جو ہے فعل ہے، ٹھیک ہے، الى حرف جر ہے، المدرس کیا ہے؟ مجرور ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ واحد کا اعراب حالت جر میں کسرہ کے ساتھ حرکت کے ساتھ شو کریں گے. ابھی دیکھیں یہاں پہ کسرہ ہے، ہم نے کسرہ کے ساتھ شو کیا کیونکہ یہ واحد ہے. اب ہم حالت جر میں کس کو لاتے ہیں؟ تثنیہ کو لاتے ہیں. تو کہ ذهبت الى المدرسین، میں گیا دو مدرسین کے پاس. اب یہاں پہ الہ حرف جر ہے تو یہاں پہ جو یہ عینی کی ساؤنڈ آئی یہ حالت جر میں ہے. اب ہم کیسے کنفرم کریں گے کہ یہاں حالت نصب میں یا حالت جر میں ہے؟ تو حالت نصب میں ہم جو ہے جب اس سے پہلے جیسے یہاں پہ رأیتو ہے تو ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حالت نصب میں، اور حالت جر میں کیسے؟ یہاں پہ الہ ہے تو ہم کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مثنیٰ حالت جر میں. اب ہم آتے ہیں جمع کا اعراب. ٹھیک ہے،
تو جو جمع کا اعراب ہے وہ اعراب بھی انتہائی آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے ادھر کارنر پہ لکھا ہے، شاید آپ لوگ کو صحیح سے سمجھ میں نہ آئے تو میں یہاں پہ بیچ میں لکھ دیتا ہوں. اب جو جمع کا اعراب ہے، جمع کا اعراب جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع سالم، ٹھیک ہے. پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جمع مذکر، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم، اور ایک ہے جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے. اور یہ جمع کی ایک قسم ہوئی، ٹھیک ہے. اور دوسری قسم ہمارے پاس ہے جمع مکسر، جمع مکسر، ٹھیک ہے، جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. یہ جو ہے جمع کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، جمع کی دو قسمیں ہیں. پھر یہاں پہ جو ہے یہ اس کی دو قسمیں ہوں گی. تو جمع ایک ہمارے پاس جمع سالم ہے. جمع سالم کا بھی ہم دیکھ، جمع مکسر کا ہم نے معلوم کر لیا کہ جمع مکسر کا اعراب حرکت کے حساب سے آئے گا، حرکات سے اس کا اعراب ہم ظاہر کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ہے، ہمارے پاس جملہ ہے، کیا ہے؟ کتبن، کیا ہے؟ کتبن، ٹھیک ہے. تو اب حالت رفع میں ہم کہیں گے کتبن، حالت نصب میں ہو جائے گا کتبن، ٹھیک ہے، اور حالت جر میں ہو جائے گا کتبن. کیا ہو جائے گا؟ کتبن. تو یہ تو ہم کو کلیئر ہو گیا کہ یہ حرکات کے ساتھ شو ہوگا. اب ہمارے پاس ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر کا سالم کا اعراب جو ہے، آپ اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع میں واو اور نون کے ساتھ، حالت رفع میں کس کے پاس ساتھ آئے گا؟ واو اور نون کے ساتھ. اور حالت نصب اور جر کے اندر آئے گا یا اور نون کے ساتھ. حالت نصب اور جر میں آئے گا یا اور نون کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہے یہاں پہ کہتے ہیں الرفع، اس کی جو ہے حالت رفع، اور یہاں پہ النصب، ٹھیک ہے، یہاں پہ الجر، ٹھیک ہے. یہ کس کا ہے؟ جمع مذکر سالم کا. تو اب حالت رفع میں جیسے ہمارے پاس مدرس ہے، ٹھیک ہے، مدرسون. اب اس کو جمع سالم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مدرس تھا، یہ واحد سلامت رہا، ہم نے صرف واو اور نون بڑھا دیا تو یہ جمع بن گئی. تو حالت رفع میں اس کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے؟ واو اور نون کے ساتھ. اس کو اردو کے جو ہمارے علماء ہیں گرامر کے، انہوں نے کہا اونا کی ساؤنڈ دی ہے. کس کی ساؤنڈ؟ اونا. کہ جمع مذکر سالم کا اعراب اگر آواز کے اعتبار سے آپ دیکھیں، آپ واو نون نہیں یاد کر پاتے ہیں تو آپ کے اونا، جمع مذکر سالم میں جو اونا کی ساؤنڈ ہے یہ حالت رفع کی ساؤنڈ ہے. کیسے؟ مسلمون، مؤمنون، کافرون، فاسقون، مؤمنون، اس طرح کے جتنے بھی آئیں، مدرسون، معلمون، آپ اونا کی ساؤنڈ یہ جمع مذکر سالم میں حالت رفع کی علامت ہے، ٹھیک ہے. اب نصب میں جو ہے وہ ہے یا اور نون. نصب میں کیا ہے؟ یا اور نون. جیسے ہمارے پاس یہ مدرسون لفظ ہے تو یہ نصب میں کیا آ جائے گا؟ مدرسین. کیا آ جائے گا؟ مدرسین. اب اس پہ آپ مسلمین، مؤمنین، کافرین، فاسقین، جو بھی جمع مذکر سالم رہے، یہ جو ہے اینا کی جو ساؤنڈ ہے یہ حالت نصب اور جر کی ہے. حالت رفع کی ہے اونا، حالت نصب اور جر کی ہے اینا ساؤنڈ. اور مثنیٰ میں کیا تھا؟ آنی اور عینی، آنی اور عینی. اور یہاں پہ جمع مذکر سالم میں اعراب جو ہے وہ اونا اور اینا. اونا رفع کی ساؤنڈ ہے اور اینا حالت نصب اور جر کی ساؤنڈ ہے. اب جر میں بھی یہ سیم آئے گا مدرسین. لیکن اب ہم عبارت کے اعتبار سے سمجھیں گے کہ اگر اس سے پہلے کوئی چیز، جیسے میں کہتا ہوں رأیت مدرسین، میں نے مدرسین کو دیکھا، تو ہم یہاں حالت نصب میں. ابھی میں یہ کہتا ہوں کہ خرجت الی المدرسین، میں مدرسین کی طرف نکلا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے مدرسین حالت جر میں ہو جائے گا. بس آپ کو دو چیز یاد رکھنی ہے کہ حالت رفع میں اونا، واو اور نون کی ساؤنڈ، واو اور نون کے ساتھ اونا کی ساؤنڈ، اور حالت نصب اور جر میں یا اور نون اینا کی ساؤنڈ. اب ہم آتے ہیں جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہے یہ مذکر ہے، مسکولین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فیمینین ہے، مؤنث ہے. مؤنث میں کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اس کا جو اعراب ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں الف اور تا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ الف اور تا کے ساتھ. آتن، جیسے مسلمتن سے اب یہی لفظ لے لیں مدرساتن، تو ہم کہیں گے مدرساتن. اب اس کے وزن پہ آپ جتنے بھی لے آئیں، مدرسات، مؤمنات، مسلمات، کافرات، تائبات، عابدات، جتنے بھی ہیں سب حالت رفع میں، سب حالت رفع میں. اب جو
حالت نصب اور جر میں جو اس کی ہے وہ ہے یعنی الف تا تو ہے لیکن الف تا کے ساتھ کیا ہے یہاں پہ تھا آتن یہاں پہ آ جائے گا آتن 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 جمع مؤنث سالم میں آپ کو آواز یاد رکھنی ہے آتن آتن ابھی اس کا حالت نصب میں جو ہے اعراب ہو جائے گا مدرسات ٹھیک ہے جیسے قرآن کے اندر میں نے آپ کو اس سے پہلے اور مثال دی تھی اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا ان المسلمین ٹھیک ہے یہ جمع مذکر سالم حالت نصب میں ان حرف نصب ہے اسم کو کیا کرتا ہے نصب دیتا ہے ان المسلمین اور اس کے بعد میں والمسلمات والمؤمنین اب واو کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے تو سارے جو ہے منصوب ہوں گے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اب یہاں سورہ احزاب کی اگر آپ کی آیت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جمع جو مذکر ہے اور جمع مؤنث سالم دونوں کا اعراب حالت نصب میں آپ کو مل جائے گا جو اعراب ان کا حالت نصب میں وہی حالت جمع ہے کس کی مؤنث کے اندر جمع مذکر سالم کے اندر اونا اور اینا کی ساؤنڈ اور جمع مؤنث سالم کے اندر آتن اور آتن کی ساؤنڈ آتن اور آتن کی حالت نصب اور جر میں تو الحمدللہ اسم کا جو اعراب تھا وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو گیا ایک مرتبہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں ایسے ہی کہ ہم نے پڑھا کہ اسم کی جو تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں واحد کا اعراب ہم حرکات کے ساتھ شو کریں گے حرکات کے ساتھ ظاہر کریں گے اسی طریقے سے جمع مکسر کا اعراب بھی ہم حرکات کے ساتھ شو کریں گے اب آتی ہے تثنیہ کی بات تو تثنیہ کا جیسے ہم نے پڑھا کہ تثنیہ کا اعراب ہم حالت رفع میں آنی یعنی الف اور نون کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا اور نون کے ساتھ اینا آنی اور اینا کی ساؤنڈ اب ہمارے پاس آتا ہے جمع پھر جمع میں جمع مکسر تو ہم نے کلیئر ہو گیا کہ اس کا اعراب حرکات کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے حرکات کے ساتھ ہم ظاہر کریں گے ہمارے پاس جمع مذکر سالم جمع مؤنث تو جمع مذکر سالم حالت رفع میں واو اور نون حالت نصب اور جر میں یا اور نون اور ساؤنڈ کیا ہے اونا اینا اب جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہمارے پاس ہے حالت رفع میں ہے الف تا حالت نصب میں بھی الف تا لیکن وہاں حالت رفع میں کیا ہوتا ہے الف تا کے اوپر تنوین ہوتی ہے آتن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات ایسے اور حالت جر میں کیا آ جائے گا آتن کی ساؤنڈ مسلمات مؤمنات تائبات عابدات کافرات فاسقات فاجرات اس طریقے سے اعراب جو ہے اسم کا جو اعراب ہے وہ الحمدللہ ہمارا کلیئر ہو گیا اب آپ لوگوں کو اسم کے اعراب کے تعلق سے انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ اب ہم لوگ لیکچر پڑھ لیتے ہیں یعنی جو شیخ نے مضمون ہمیں دیا ہے وہ مضمون انشاءاللہ ہم پڑھ لیتے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہاں الدرس العشرون سبق نمبر 20 ٹھیک ہے الاب اور بشیر ان دونوں کے درمیان بات ہو رہی ہے پھر آگے اور عمر اور معاویہ وغیرہ بھی شریک ہو جائیں گے تو باپ کہتے ہیں کم سورتن حفظت یا بشیر اے بشیر آپ نے کتنی صورتیں یاد کر لی ہیں کم سورتن حفظت یا بشیر اور کم کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کم استفہامیہ اور کم خبریہ کم استفہامیہ کے تعلق سے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ کم استفہامیہ کی جو تمیز رہے گی کم استفہامیہ جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے یہ جو ہے اسماء استفہام میں سے ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے سب بک نمبر 1 کے اندر شاید سبق نمبر 17 کے اندر 10 نمبر 17 کے اندر کہ اس کی جو تمیز رہے گی وہ واحد رہے گی نکرہ رہے گی منصوب رہے گی ٹھیک ہے اسی لیے صورتن واحد ہے نکرہ ہے اور منصوب ہے کم صورتن حفظت یا بشیر اے بشیر آپ نے کتنی صورتیں حفظ کی اور کم خبریہ کی بات ابھی نہیں آئی اور کم خبریہ کے تعلق شاید میں نے آپ کو بتایا تھا بک 1 کے اندر کہ اس کا اعراب جو ہے یعنی جو اس کی جو تمیز رہے گی وہ حالت جر میں رہے گی یعنی حالت جر میں رہے گی تو وہ جب آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے پھر بشیر کہتے ہیں حفظت سورۃ واحدۃ میں نے ایک سورت یاد کی ہے اب یہاں پہ جو سورتن ہے سورتن یہ کیا ہے یہ واحد ہے اور حالت نصب میں ہے اگر حالت رفع میں ہوتا تو کیا ہوتا سورتن جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ انزلناها سورہ نور کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ انزلناها
تو یہاں پہ سورتن کیوں؟ حفظ فعل تو فاعل اور سورتن مفعول کہ میں نے سورت یاد کر لی. تو حفظ تو سورتن، تو یہ جو ہے ہم نے پڑھا کہ واحد کا اعراب حرکات کے ساتھ رہے گا. اب یہاں پہ کیونکہ یہ نکرہ اسم واحد ہے نکرہ ہے تو اس کے اوپر زبر تنوین آ گئی. اگر الف لام ہوتا تو یہ آتا السورۃ. کیا آتا؟ السورۃ. ٹھیک ہے. تو حفظت سورۃن واحدتن، میں نے ایک سورت جو ہے یاد کر لی. اور واحدتن تاکید کے لیے لایا گیا تھا، ورنہ سورتن کے اندر معنی موجود تھا کہ ایک سورت. واحدتن کہہ کے اس کی تاکید لائی گئی اور یہ موصول صفت ہو رہا ہے. پھر باپ کہتے ہیں وَكَمْ سُورَةً حَفِظْتَ يَا عُمَرُ، اے عمر آپ نے کتنی سورتیں یاد کی؟ تو عمر کہتے ہیں انا حفظت سورتین. اب یہاں پہ جو سورتین ہے یہ مثنیٰ ہے. یہ کیا ہے؟ مثنیٰ اور حالت نصب میں ڈوئل ہے اور حالت نصب میں ہے. حفظ فعل تو فاعل، سورتین یہاں پہ جو ہے حالت نصب میں مفعول ہے. میں نے دو صورتیں حفظ کر لی. تو یہ عینی جو یہ ساؤنڈ ہے یہ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہے حالت نصب اور جر کی. یہاں پہ حالت نصب میں، عبارت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ حالت نصب میں کہ حالت جر میں. پھر جو ہے معاویہ کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان، اور یہ لفظ قرآن کے اندر بہت استعمال ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی دیکھتے ہیں، نہ ہی آپ کو کچھ کام آئیں گے فائدہ آئیں گے. تو یہ جو ہے اسلوب قرآن کے اندر موجود ہے. یا ابتی، اے ابا جان، جاء اليوم آج آئے، مدرسانی جدیدانی دو نئے مدرس. اب یہاں پہ مدرسانی جدیدانی یہ حالت رفع میں، یہ جا کا فاعل بن رہے ہیں. کس کا بن رہے ہیں؟ جا کا فاعل بن رہے ہیں. آنے والے کون ہیں؟ مدرسانی جدیدانی. موصول صفت ہے وہ مدرسانی جدیدانی، لیکن تثنیہ ہے تو اب یہاں پہ یہ حالت رفع میں، یہ حالت رفع جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ حالت رفع میں تثنیہ کی ساؤنڈ رہے گی آنی. جاء اليوم مدرسان جدیدان، آج دو نئے مدرس آئے. احدہما للفقہ والآخر للحدیث. اور یہ چیز ہم نے پڑھی ہے پہلے بھی، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا، نہیں بتایا تو میں انشاءاللہ لیسن کے بعد، یا اگر آپ لوگ ابھی چاہیں تو ابھی میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسا آپ لوگ اگر ابھی آپ لوگ کو یہ جملہ آیا ہے ابھی آپ کو چاہیے تو ابھی بورڈ پہ لے کے میں سمجھا دیتا ہوں. احدہما ان میں سے ایک للفقہ فقہ کا ہے یعنی فقہ پڑھانے کے، والآخر للحدیث اور دوسرے حدیث کے مدرس ہیں. ان میں سے ایک فقہ کے مدرس ہے اور دوسرے حدیث کے مدرس ہے. تو اب یہاں پہ جو احدہما والآخر یہ جو اسلوب ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان تفصیل بیان کرنے کے لیے، دو چیزوں کے درمیان تفصیل بیان کرنے کے لیے. تو یہ احدہما جو ہے یہ مذکر ہے. اگر مؤنث، اس کا مؤنث آئے گا احداہما، اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ احداہما. جیسے سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ابتدائی رکوع کے اندر ہی آپ کو مل جائے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پانی پلایا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، تو آپ کو جو ہے قرآن کریم کے اندر وہ چیز مل جائے گی. ٹھیک ہے. احدہما ان دونوں میں سے ایک، ہما یہ بھی تو جو ہے ڈوئل کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ہم پہلے احدہما اگر یہاں پہ ہوتا یعنی ان سب میں سے تو آتا احدہم، کیا ہوتا؟ احدہم. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ دو سے ہم دو کے بارے میں ہم کو تو احدہما ان میں سے ایک فقہ کے مدرس ہیں، والآخر للحدیث اور دوسرے کس کے ہیں؟ حدیث کے ہیں. اور سورہ قصص کے اندر آپ کو جو ہے یہ چیز مل جائے گی. آیت نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک منٹ. فجاءت احداهما تمشي على استحياء، یعنی احدہما کا مؤنث. سورہ قصص کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 25. فجاءته احداهما تو ان میں سے ایک آئی، یعنی دو بچیاں تھیں، دو بچیوں میں سے ایک بچی جو ہے آئی. تمشی علی استحیاء شرم و حیا کا پیکر بن کے، شرم و حیا کا پیکر بن کے. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. خیر وہ کتاب پڑھ لیجئے گا، میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو مؤنث جان لیں. احدہما کا مؤنث آئے گا احداہما، اور آخر کا مؤنث آئے گا اخرى. کیا آئے گا؟ اخرى، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب بشیر کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان،
قرأت اليوم کلمتین جدیدتین فی ھذا الکتاب، اے ابا جان آج میں نے اس کتاب میں 2 نئے ورڈز پڑھے، 2 نئے کلمات پڑھے. قرأت اليوم آج میں نے پڑھے. اب قرأت یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ فعل و فاعل ہے، اور کلمتین جدیدتین یہ مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے، موصوف صفت ہے لیکن مفعول ہے. قرأت اليوم کلمتین جدیدتین فی ھذا الکتاب، میں نے آج اس کتاب سے یا اس کتاب میں 2 نئے کلمات پڑھے. اب بشیر جو ہے کہتے ہیں ہم ما ہما، وہ کون سے ہیں؟ اور ہوا ہما ہم. اور ہما ضمیر کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ ضمیر مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی لیے سورہ قصص کی آیت میں آیت نمبر 25 کے فجاءت احداہما، حالانکہ دونوں بچیاں تھیں تو وہاں ہما احداہما آیا، اور یہاں پہ بھی جو ہے ما ہما، وہ دونوں کیا ہیں؟ کون سے کلمات تھے؟ تو بشیر جو ہے اب باپ کہتے ہیں ما ہما، وہ کون سے کلمات تھے؟ وہ دونوں کون سے کلمات تھے؟ تو بشیر کہتے ہیں ہما المشط والمخدۃ. مشط کہتے ہیں کنگھی کو، کنگھی کو. اسی لیے آپ نے ایک نام سنا ہوگا ماشطہ، ماشطہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. فرعون کے جو ہے زمانے میں ایک جو ہے لونڈی تھی جس کا بہت زبردست قصہ ہے. فرعون کی جو ہے خادمہ کہا جاتا ہے واللہ عالم، کہ وہ کنگھی کر رہی تھی، ان کے ہاتھ سے کنگھی کر رہی تھی ان کی بچی کو، فرعون کی بچی کو، تو ان کے ہاتھ سے کنگھی گری. مسند احمد کی روایت، صحیح روایت. تو اس نے کہا بسم اللہ. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ کے رب تو فرعون؟ بولے نہیں، میرا رب اور فرعون کا رب اللہ تعالیٰ. پھر اس اللہ کی نیک بندی کو اللہ سبحانہ جو ہے ایک کڑھائی منگائی گئی، اس کے اندر تیل ڈالا گیا. جب وہ گرم ہو گیا تو اس کو اور ان کے 3 بچے تھے ان کو اس کے اندر ڈال دیا گیا. تو انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو تو ڈال دیا، لیکن جب بات آئی دونوں بڑے بچوں کو تو ڈال دیا، جب بات آئی چھوٹے بچے کی جو ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا، یعنی چھوٹا بچہ تھا، جب تب ماں گھبرا گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے بچے کو زبان دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بولنے، اسی لیے صحیح روایات کے مطابق 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے گود میں بات کی ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت جریج رحمہ اللہ کے قصہ کے اندر جو بچے نے بات کی تھی، ان کی پاک دامنی کی جو ہے وضاحت کی تھی، اور تیسرے یہ بچے. ان 3 بچوں نے گود کے اندر بات کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے. تو اس بچے نے اپنی ماں سے کہا کہ اے امی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ جو ہے مجھے بھی ڈال دیجیے اور خود بھی کود جائیے. پھر جو ہے ماں اپنے بچے کو بھی ڈال دیتی ہے اور خود بھی جو ہے اس کڑھائی کے اندر کود جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ماشطہ، یعنی کنگھی کرنے والی. تو المشط کہتے ہیں کنگھی. ہما المشط، وہ دونوں میں سے، وہ دونوں المشط کنگھی، والمخدۃ، مخدہ کہتے ہیں تکیے کو. تکیے کو کس کو کہتے ہیں؟ تکیے کو، کہ وہ کنگھی اور تکیہ ہے، اور اس کی جمع آتی ہے مخادو، جو شاید آخر میں آپ کو دیں گے. پھر باپ کہتے ہیں اعرفت معناہما، کیا تم نے ان دونوں کا معنی جان لیا؟ کیا تم نے ان دونوں کا معنی معلوم کر لیا؟ اعرفت، کیا تو نے جان لیا، کیا تو نے پہچان لیا، کیا تو نے معلوم کر لیا معناہما، ان دونوں کا معنی؟ تو بشیر کہتے ہیں نعم، ہاں، سألت المدرس، میں نے مدرس سے پوچھ لیا. اب یہاں پہ مدرس واحد ہے، لیکن حالت نصب میں آیا تو ہم نے پڑھا کہ واحد اسم کا اعراب ہم حرکات کے ساتھ شو کریں گے، اسی لیے یہاں پہ حالت نصب میں زبر ہے، حرکت ہے. ٹھیک ہے، حرکات کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش، فتحہ نصب جر، اس کو ہم کہتے ہیں حرکات. تو سألت المدرس، میں نے مدرس سے پوچھ لیا. فشرح لی معناہما، تو انہوں نے میرے لیے ان دونوں کی معنی کی شرح کر دی، یعنی ان دونوں کی تفصیل مجھے بتا دی، ان دونوں کے معنی کو مجھے جو ہے سمجھا دی. ویسے شرح مطلب ہوتا ہے کھولنا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام والی دعا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے. اللہم اشرح صدرہ، اے اللہ اس کے سینے کو کھول دے. ٹھیک ہے، تو فشرح، تو کھول دیا میرے لیے ان دونوں کے معنی، ان کے معنی کو، یعنی میرے سامنے جو اس کی وضاحت کر دی، تشریح کر دی، تفصیل بیان کر دی. پھر جو ہے الاب کہتے ہیں انا الان اذهب الى السوق، میں ابھی مارکیٹ جا رہا ہوں. اتريدون شيئا، کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ تو جو ہے عمر کہتے ہیں اريد دفترا، مجھے دفتر چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ دفترا چاہیے. اب یہاں پہ بھی جو ہے واحد ہے، اسم جو ہے واحد ہے. حالت نصب میں حرکات کے ساتھ ہم نے اس کا اعراب شو کیا. اگر نکرہ رہے گا تو ہم تنوین، حرکات میں تنوین کو یوز کریں گے.
اور اگر معرفہ ہے تو ہم زبر زیر پیش کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا. اريد دفترا, مجھے ایک نوٹ بک چاہیے. معاویہ کہتے ہیں عندي دفتران, میرے پاس 2 نوٹ بک ہیں. اب یہاں پہ حالت رفع میں, یہاں پہ حالت رفع میں ہے, کیا ہے حالت رفع میں, عندي دفتران, میرے پاس 2 نوٹ بک ہیں. واريد دفترین آخرین, اور مجھے 2 اور دفتر چاہیے. اب یہاں پہ جو دفترین یہ حالت نصب میں مفعول ہے, اور آخرین آخر کا تثنیہ آخرین, یہ بھی تثنیہ ہے اور یہ بھی کس میں ہے حالت نصب میں. واريد دفترین آخرین, اور مجھے 2 اور نوٹ بک چاہیے. اور آخر اور آخر کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آخر کا معنی ہوتا ہے دوسرا, اور آخر کیا ہے, آخر غیر منصرف ہے, ممنوع من الصرف ہے. اور دوسرا آخر جس کا مطلب آخری, جس میں سے آخرت ہے, وہ منصرف ہے, معرب اسم ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا. تو اب جو ہے کہا کہ عندي دفتران, میرے پاس 2 نوٹ بک ہیں. واريد دفترین آخرین, مجھے 2 نوٹ بک اور چاہیے. پھر بشیر کہتے ہیں عندي ملفان صغیران, میرے پاس 2 چھوٹی فائل ہیں. اب یہاں ملفان صغیران تثنیہ حالت رفع میں موصول صفت ہے. ٹھیک ہے, واريد ملفین کبیرین, اور مجھے 2 اور فائل چاہیے. کیونکہ جو ملف ہے یہ مذکر ہے, اس لیے یہاں پہ مذکر استعمال کیے, ورنہ ملفتین کبیرتین ہوتا اگر مؤنث کا اعراب مؤنث ہوتا تو. واريد ملفین کبیرین, اور مجھے 2 اور فائل چاہیے. پھر جو ہے باب کہتے ہیں من این لک هذا القلم الجمیل ذو اللونین یا بشیر. من این لک هذا القلم الجمیل ذو اللونین یا بشیر, اے بشیر من این لک, آپ کے پاس کہاں سے اتنی خوبصورت کلر والی قلم آئی. یعنی اس کا صحیح ترجمہ اگر آپ جو ہے لفظی ترجمہ کریں گے, من این لک, کہاں سے آپ کے پاس یہ خوبصورت قلم کلر والی اے بشیر. یعنی اے بشیر تمہارے پاس یہ 2 رنگوں والی, ذو اللونین, یہ تثنیہ ہے, لونین کیا ہے ذو اللونین. ٹھیک ہے, ذو اللونین ہے. تو کہا کہ تو تمہارے پاس یہ 2 رنگوں والا خوبصورت قلم کہاں سے آ گیا, تمہارے پاس یہ 2 رنگوں والا خوبصورت قلم کہاں سے گیا. اب یہاں پہ جو ذو ہے, ذو کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع میں, اور ہم نے یہ پڑھا کہ ذو کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے, مضاف ہوتا ہے. تو اسی لیے اللونین تثنیہ ہے, لیکن کیا ہے حالت جرم ہے, حالت جرم ہے, اسی لیے اللونین ہو گیا. کیا ہو گیا اللونین, کیوں ہم نے پڑھا عینی کی ساؤنڈ ہوگی حالت جرم میں. تو من این لک هذا القلم الجمیل ذو اللونین یا بشیر, اے بشیر تمہارے پاس یہ 2 رنگوں والا خوبصورت قلم کہاں سے آیا. اور ذو کے بارے میں نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ اس کے بعد جو رہے گی اس کی صفت جو ہے ذو جو ہے یہ اپنے جو پہلے والا جو ہے اس کے لیے صفت بن کر آتا ہے. تو الجمیل, القلم الجمیل یہ رفع میں, اس لیے ذو رفع میں, ذو حالت رفع میں. کچھ ٹائم پہلے ہم نے یہ درس پڑھا ہے ذو کے بارے میں, نئی چیز پڑھی ہے. اس کے بعد جو ہے بشیر کہتے ہیں اشتریتہ, میں نے اس کو خریدا. اشتریتہ, میں نے اس کو خریدا ہے. تو اب کہتے ہیں بکم اشتریتہ, کتنے میں خریدا تو نے, بکم اشتریتہ, تم نے اس کو کتنے میں خریدا. تو بشیر کہتے ہیں اشتریتہ بریالین, اب یہاں پہ مثنی حالت جر میں اینی, اشتریتہ بریالین, میں نے اس کو 2 ریال کے اندر خریدا, میں نے اس کو 2 ریال کے اندر خریدا. اب یہاں پہ آپ لوگ اسکرین آف کریں, جو احدا والی بات آئی ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, پھر اگر انشاءاللہ وقت رہا تو ہم لوگ مکمل کریں گے یہ کیا کہتے ہیں ایکسرسائز, ورنہ پھر انشاءاللہ ہم کل کریں گے. دیکھتے ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو ہے ایک ہے احدہما, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہمارے پاس ہے والآخر, کیا ہے والآخر. ٹھیک ہے, اب ہم کو یہاں پہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ احدہما اس کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کو یہ جو چیز بتائی کہ یہ ایک ایسا اسلوب اور طریقہ ہے عربی زبان کے اندر, اسلوب یعنی طریقہ, جس کے ذریعے سے 2 چیزوں کے اندر کیا ہوتی ہے تفصیل بیان کی جاتی ہے, تفصیل بیان کی جاتی ہے. جیسے
جو میں نے آپ کو سورہ قصص کی آیت کی فجاءتہ احداہما ان میں سے ایک آئی چل کر آئی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ پہلی چیز جو ہم کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اسلوب ہے, اسلوب یستعمل, ایسا اسلوب ہے جو استعمال کیا جاتا ہے عند ارادت التفصیل, عند ارادت التفصیل بین شیئین, عند ارادت التفصیل بین شیئین. اور یہ چیز بھی آپ کو شاید نوٹ میں نہ ملے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ بورڈ پہ دھیان دے کے سمجھ لیں کہ اسلوب یستعمل عند ارادت التفصیل بین شیئین احدهما والآخر. یہ ایک ایسا اسلوب ہے جو استعمال کیا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان تفصیل بیان کرنے کے لیے, ڈیٹیلز بیان کرنے کے لیے, وضاحت بیان کرنے کے لیے. اب جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو مذکر ہے وہ کیا ہے, احدن. کیا ہے, احدن. یہ ہمارے پاس ہے مذکر, یہ کیا ہے, مذکر ہے. ٹھیک ہے, جیسے سورہ یوسف رأیت احد عشر کوكبا, تو احدن یہ ہے احدن, یہ کیا ہے, مذکر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو مؤنث آتا ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں مؤنثہ, یعنی اس کا مؤنث آتا احدا, جو میں نے آپ کو سورہ قصص کی آیت بتائی, سورہ قصص. ٹھیک ہے, میں لکھ دیتا ہوں سورہ قصص آیت نمبر 25, یہاں پہ لکھ دیا میں نے. اور احد یہ سورہ یوسف کی دوسری تیسری آیت کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو احد یہ ہو گیا مذکر, اور اس کی مؤنث آتی ہے احدا. اس کی مؤنث کیا آتی ہے, احدا. ٹھیک ہے, تو اب یہ تفصیل کے لیے آتا ہے, تفصیل کے لیے جیسا کہ ہم نے لیسن کے اندر مثال پڑھی. کیا پڑھی ہم نے کہ جب دو مدرسین کی بات آئی تو ہم نے کہا احدہما للفقہ, ان دونوں میں سے ایک فقہ کے استاد ہیں, والآخر للحدیث, اور دوسرے حدیث کے لیے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہے الآخر. کیا الآخر, اور الآخر جو ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ کون سا اسم ہے, یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ہے مذکر ہے. اب اس کا جو مؤنث رہے گا وہ ہم کو دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مؤنث ہم پڑھیں اخرى, اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کیا ہے, اخرى. ٹھیک ہے, اب رہا اس کی ایگزامپل تو بہت ہیں. اگر آپ جو کتاب والی ہے وہی سمجھ لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. جیسے کہا کہ احدہما للفقہ والآخر للحدیث. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ احدہما والآخر یہ دو چیزوں کے درمیان تفصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور احد یہ مذکر ہے, اس کا مؤنث آتا ہے احدا, جیسے سورہ قصص آیت نمبر 25 کے اندر مؤنث موجود ہے, آپ دیکھ لینا. اور آخر یہ مذکر ہے, اس کا مؤنث آتا ہے اخرى, جس کی مثال ہم پہلے لیسن کے اندر ایک دو لیسن پہلے پڑھ چکے ہیں. اور اب ہم اس کی مثال ایک لے لیں کہ تفصیل کے لیے کیسے جیسے کہا گیا جاء اليوم مدرسان جدیدان, آج دو نئے مدرس آئے. اب ان کے بارے میں تفصیل کہ احدہما للفقہ, ان میں سے ایک فقہ کے استاد ہیں, والآخر للحدیث, اور ایک حدیث کے لیے. تو یہ جو ہے ہمارا مسئلہ کلیئر ہو گیا. اب ابھی جو ہمارے پاس اعراب ہے اسماء خمسہ کا, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہے ذو. ٹھیک ہے, ذو یہ مذکر ہے, اس کا مؤنث ہے ذاتو, اس کا مؤنث ہے ذاتو. اب ہم نے اس کے بارے میں پہلے پڑھا ہے کہ ذو اسم من اسماء الخمسہ, کہ ذو اسماء خمسہ میں سے ایک اسم ہے. اسماء خمسہ جو 5 اسماء جیسے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ابن اخن, ابھی ہم نے صرف ابن اخن کو پڑھا ہے, تیسرا ذو پڑھا ہے, اور 2 ہم نے نہیں پڑھے. تو اب یہ اسماء خمسہ میں سے ایک اسم ہے, اور اسماء خمسہ کے تعلق سے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یرفع بالواو, کہ حالت رفع میں, یعنی رفع میں ان کا اعراب رہے گا واو کے ساتھ. کس کے ساتھ, واو کے ساتھ, ذو, ابو, اخو, ایسے. ٹھیک ہے, یرفع بالواو, رفع دیا جاتا ہے واو کے ساتھ. پھر ہے وینصب بالالف, اور نصب دیا جاتا ہے الف کے ساتھ, اخا, ابا, ذا, ایسے. ویجر بالکسرۃ, اور جر دیا جاتا ہے کسرے کے ساتھ, جیسے ابی, اخی, وی, ایسے. ٹھیک ہے, اب اگر اس کی مثال جو ہے ہم جا ابو کا, تیرے ابا آئے. ٹھیک ہے, رأیت ابا کا, میں نے تیرے ابا کو دیکھا.
ذهبت الى ابی، میں اپنے والد کے پاس گیا. تو یہ جو ہے مسئلہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ جو ہے رفع میں واو کے ساتھ، نصب میں الف کے ساتھ اور جر میں یا کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو ذاتو ذو کا مؤنث ہے، ذو کا مؤنث کیا ہے؟ ذاتو. ذاتو کا جو اعراب ہے یہ اعراب ہم حرکات کے ساتھ شو کریں گے، حرکات کے ساتھ. حالت رفع میں پیش کے ساتھ، یرفع بالضمۃ، رفع میں ضمہ کے ساتھ، وینصب بالفتحۃ، اور نصب دیا جاتا ہے فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ، اور جر دیا جاتا ہے کسرہ کے ساتھ یعنی زیر آئے گی. تو یہ چیز ہم کو معلوم ہو گئی ذو کے بارے میں اور ذاتو کے بارے میں کہ ذو کا جو ہے حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ، اور ذاتو حالت رفع میں پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں زبر کے ساتھ، حالت نصب میں زیر کے ساتھ. اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا آپ کے سامنے، اور رفع یعنی رفعی حالت کس کی؟ ھذا القلم ذو اللونین مفید، مفید. ٹھیک ہے. ھذا القلم، یہ دو کلر والی قلم، یہ دو کلر والی قلم مفید ہے، فائدہ مند ہے. اب یہاں پہ ذو کے بارے میں جو ہے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صفت بن کے استعمال ہوتا ہے. یہ دو کلر والی. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے جو ہے یہ یہاں پہ جو کہ القلم کس میں؟ حالت رفع میں، اس لیے ذو رفع حالت رفع میں آیا. ھذا القلم ذو اللونین مفید. اب ہمارے پاس جیسے ذاتو کی مثال، ھذہ السیارۃ ذات اللونین جمیلۃ، یہ دو کلر والی کار خوبصورت ہے. ھذہ السیارۃ ذات اللونین جمیلۃ، یہ دو کلر والی کار خوبصورت ہے. اب یہاں پہ جو اللون ہے یہ بھی حالت جر میں ہے، تثنیہ ہے، اور یہاں پہ بھی حالت جر میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ذو اور ذاتو کے بعد آیا، جس سے اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. تو یہاں پہ تثنیہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہے، یہ ہم کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے حالت نصب میں، غسلت القمیص والجیبین، میں نے دو جیبوں والی قمیص دھلی. غسلت القمیص والجیبین، میں نے دو جیب والی قمیص کو دھلا. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ قمیص، ٹھیک ہے، یہ نصب میں ہے، حالت نصب میں آیا. میں نے دو جیب والی قمیص کو دھلا، اور الجیبین یہاں پہ حالت نصب میں تثنیہ. پھر نصحت الفتاة ذات الوجہین، میں نے دو چہرے والی نوجوان بچی کو نصیحت کی. دو چہرے سے مراد ادھر کی ادھر، یعنی جیسے ایک آدمی ہوتا ہے اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ڈبل باتیں کرنا. آپ کے سامنے تو آئے تو آپ کی بات، میرے سامنے آئے تو میری بات، یعنی دو طرف آدمی، جس کو کہا جاتا ہے جو عربی میں جیسے ہم اردو کے اندر دو چہرے والا، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ذات الوجہین. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آیا ذات، کیوں؟ نصحت الفتاة، میں نے نصیحت کی فتاة کو. اب یہاں پہ حالت نصب میں ہے تو یہاں پہ ذات حالت نصب میں آیا. ٹھیک ہے، زبر ایسی. اب جو ہے حالت جر میں، صلیت فی المسجد ذی المنارتین، میں نے دو منار والی مسجد میں نماز پڑھی. صلیت فی المسجد ذی المنارتین. اب یہاں پہ ذو کا جو اعراب ہے حالت جر میں یا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. المدیر فی الغرفۃ ذات البابین، مدیر دو دروازے والے روم میں ہے. اب یہاں پہ ذاتی کا اعراب جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ